ملک بھر میں مسلم مخالف سرگرمیاں عروج پر۔ اب معمولی بہانوں کے ذریعے مسلم نوجوانوں کی موب لنچنگ کی وارداتوں نے ہندوستانیوں میں بڑھائی بے چینی۔ بہار کے جوکیہاٹ میں 26 سالہ مسلم نوجوان کو چوری کے شبے میں پیٹ کر کیا گیا قتل۔ مقتول کے پاس نہیں ملی کوئی چوری کی چیز۔ پولیس کے مطابق مقتول کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ تک نہیں، لیکن ظالموں نے تشدد کا نشانہ بنا کر اتارا موت کے گھاٹ۔ اب آسام کو بھی ہندوتو کا گڑھ بنانے کی تیاری میں بی جے پی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کا اب مسلمانوں کی آبادی کے تعلق سے شرنگیز بیان۔ 10 سال میں تیزی سے مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کا کیا دعویٰ؟ بولے مسلمانوں کی آبادی روکنے کے لیے اپنایا جائے گا ہر طریقہ۔ ہم دو ہمارے دو پالیسی نافذ کرنے کی بھی تیاریوں میں آسام سرکار۔ یوپی میں مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول کر اب اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنے کی تیاری میں یوگی سرکار۔ اب جبراً تبدیلی مذہب کے نام پر مزید 3 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ یوپی کے اے ڈی جی نے پریس کانفرنس کر تینوں کے کردار کو قرار دیا مشکوک۔ جبراً تبدیلی مذہب کے نام پر اسلامی مبلغ عمر گوتم کو سب سے پہلے کیا گیا تھا گرفتار۔ بیرونی فنڈنگ سمیت 1000 سے زائد افراد کے تبدیلی مذہب کا لگایا گیا تھا الزام، لیکن الیکشن سے عین قبل گرفتاری پر اٹھے سوال۔ عمر گوتم کی بیٹی نے الزامات کو بتایا بے بنیاد، کہا کیوں ثبوت پیش نہیں کرتی پولیس؟ لوگوں کا سوال، 1000 افراد کی جبراً تبدیلی مذہب کرنے والے کے خلاف اب تک کیوں درج نہیں ہوئی تھی ایف آئی آر؟ پورے معاملے کو قرار دیا مسلمانوں کے خلاف سنگی پروپیگنڈے کا حصہ۔ لکشدیپ میں قوانین کے نام پر عوام کے خلاف ظالمانہ کھیل جاری۔ سرکاری املاک پر ناریل کے پتے اور شاخیں گرنے پر جرمانہ عائد کرنے کا ایڈمنسٹریٹر کا فیصلہ۔ عوام نے ناریل کی شاخوں کے ساتھ درج کیا احتجاج۔ جرمانے کے فیصلے کو عوام پر ظلم سے کیا تعبیر۔ عوام مخالف ایڈمنسٹریٹر کو واپس بلانے کا سرکار سے کیا مطالبہ۔ زرعی قوانین پر حکومت کی ہٹ درمی سے ناراض کسانوں نے مودی حکومت کے خلاف کھولا محاذ۔ اب یوپی اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کی مشکلیں بڑھائیں گے کسان۔ دونوں ریاستوں میں بی جے پی کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ۔ لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف کسان تنظیمیں۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کے سرکاری اعداد و شمار پر امریکہ کے ایک انسٹی ٹیوٹ نے اٹھائے سوال، کہا 10 لاکھ سے زائد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد۔ سرکاری اعداد و شمار کو اصل تعداد سے انتہائی کم قرار دیا۔ سرکار کے مطابق 3,90,000 لوگ ہوئے ہیں کورونا کا شکار۔ یوپی میں اب اپنوں ہی کے نشانے پر یوگی سرکار۔ اپوزیشن کے بعد اب یوپی کے سابق رکن اسمبلی رام اقبال سنگھ نے یوپی میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد کو چھپانے کا یوگی سرکار پر لگایا الزام۔ بولے 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے یوپی میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد۔ بیان سے برہم بی جے پی اب کارروائی کی تیاری میں۔ جموں کے آرمی بیس پر ڈرون حملے کی سازش کا مسئلہ اقوام متحدہ میں گونجا۔ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے مسلح ڈرون استعمال کرنے کے خدشات پر عالمی برادری کو سنجیدگی سے توجہ دینے پر ہندوستان نے دیا زور، کہا دہشت گردوں کے ذریعے ڈرون کا استعمال دنیا بھر کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے چیلنج۔ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کا زور ٹوٹا۔ اب 102 دنوں بعد 40,000 سے بھی کم معاملے۔ 24 گھنٹوں میں 37,500 نئے کیس ریکارڈ۔ وزیر صحت بولے کیس کم ہوئے لیکن دوسری لہر اب بھی برقرار، احتیاط کو قرار دیا لازمی۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگی آگ بجھنے کا نہیں لے رہی نام۔ آج پیٹرول میں 35 تو ڈیزل میں 30 پیسوں کا اضافہ۔ مئی اور جون میں 32 مرتبہ بڑھائی گئی قیمتیں۔ مہاجر مزدوروں کو لے کر سپریم کورٹ میں آج ہوئی سنوائی۔ سبھی ریاستوں کو جولائی تک 1 نیشن 1 راشن اسکیم کو لاگو کرنے کا عدالت نے دیا حکم۔ مرکزی حکومت سے ریاستوں کو ضرورت بھر اناج مہیا کرانے کا بھی حکم جاری۔ ٹوئٹر اور حکومت ہند کے مابین جاری تنازع کے درمیان ٹوئٹر کے خلاف ایف آئی آر کا سلسلہ جاری۔ اب جموں کشمیر اور لداخ کو ہندوستان سے الگ بتانے کے نقشے کو لے کر ٹوئٹر انڈیا کے ہیڈ پر یوپی میں درج ہوئی ایف آئی آر۔ تنازع کے بعد ٹوئٹر نے ہٹا لیا نقشہ۔ بنگال میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین جاری رساکشی کے درمیان اب ایک اور نیا موڑ۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گورنر دھنکر کو بتایا بدعنوان، حوالہ کیس میں ملوث ہونے کا لگایا الزام، کہا وزیر اعظم کو 3 بار خط لکھنے کے باوجود وزیر اعظم کا نہیں آیا کوئی جواب۔ پاکستان کی ہائی کورٹ نے ملک بھر میں ٹک ٹاک پر لگائی پابندی۔ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور غیر اسلامی مواد دکھائے جانے کو لے کر عدالت میں داخل کی گئی تھی عرضی۔ فحاشی کو عام کرنے کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کرنے کی عدالت سے کی گئی تھی گزارش۔ امریکی افواج کے انخلاء کے درمیان ہی افغانستان میں مضبوط پوزیشن میں طالبان۔ اب مزید کئی علاقوں پر طالبان نے کیا قبضہ۔ ماہرین کے مطابق امریکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ہی امریکہ میں طالبان کی بن سکتی ہے حکومت، یا پھر خانہ جنگی کے ایک نئے دور کی ہوگی شروعات۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔